چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم جان جانا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک اور آپ کی نعت شریف کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اور موقع عطا کیا اور عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی یہ صرف گوشت اور ہڈیوں کو تقسیم کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کو صاف کرنے کا بھی نام ہے۔ قربانی ایک ریڈیشن ہے، سائنٹسٹ ایک لفظ بولتے ہیں ریڈیشن اینڈ فلٹر۔ آسان لفظوں میں اس کو یوں سمجھیے
کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو اپنے ایک پازیٹیو اور اچھے اثرات چھوڑتا ہے۔ جو بندہ قربانی کرتا ہے اس کو اس کے بڑے اچھے اچھے اثرات ملتے ہیں۔ مثلا بندہ ہے تو یہ صرف ایک فزیکل سسٹم نہیں ہے، یہ ایک صرف جسم، اس کا گوشت اور ہڈیاں نہیں ہے بس، بلکہ یہ جو جسم ہے سائنس کہتی ہے کہ یہ ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل سسٹم بھی ہے۔ اس میں ایموشنل جذبات بھی ہوتے ہیں اور اس میں خیالات بھی ہوتے ہیں۔ تو بندہ انا بھی کر جاتا ہے، بغض بھی اس میں آ جاتا ہے، کبھی تکبر بھی اس میں آ جاتا ہے، کبھی لالچ میں بھی کبھی آ جاتا ہے، خوف و ہراس بھی کبھی اس پر سوار ہو جاتا ہے، کبھی اس کو پیار بھی ہو جاتا ہے، انس بھی ہو جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے، عشق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایموشنل ہیں، یعنی کہ سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ جو جسم ہے انسانی یہ صرف فزیکل سسٹم نہیں بلکہ اس میں جذبات پائے جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ انا کو توڑتی ہے، وہ حسد کو توڑتی ہے، وہ بغض کو ختم کرتی ہے، وہ کینہ ختم کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر اچھی نیت سے خالص نیت سے کیا جائے تو لالچ کو ختم کرتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک ریڈیشن، اور اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو اچھی نیت اس کا فلٹر بن جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جگہ جگہ پر واٹر فلٹر لگے ہوئے ہیں، فلٹریشن، تو یہ کیا کرتے ہیں، پانی کو صاف کر کے ہمیں دیتے ہیں۔ پانی جب صاف ہوتا ہے مضر اثرات اس سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم پیتے ہیں، ہمارے جسم کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو قربانی بھی سیم ایسا ہی ہے، اگر تو یہ کی جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، تو یہ قربانی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے پر ایک فلٹر ثابت ہوتی ہے۔ یعنی یہ انا کو دور پھینک دیتی ہے، یہ بغض کو دور پھینک دیتی ہے، یہ حسد کو دور پھینک دیتی ہے، اور جو جتنی چیزیں ایسی ہیں جو انسان میں نہیں ہونی چاہیے اس کو دور کر دیتی ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوشت نہیں چاہیے، ہم جو قربانی کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، دمبا ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، جو اینیملز ہم ذبح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا گوشت نہیں چاہیے، نہ اس کا خون چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات، مالک کائنات، قرآن مجید، فرقان حمید، صحیفہ انقلاب، نسخہ انقلاب میں ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ وہ لوگو، اللہ تبارک و تعالی کو تمہارا گوشت نہیں پوچھتا، اللہ تبارک و تعالی کو یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو اس کا خون نہیں پوچھتا۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کیا چاہتا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو تقویٰ وہ بہت ضروری ہے۔ ایک بندہ ہے، لیٹس سپوز میں ہوں، فرض کریں میں قربانی کرتا ہوں، میں بڑا اچھا سا دمبا لے کر آتا ہوں اور بڑا قیمتی سا جانور لے کر آتا ہوں، وکیل بھائی ادھر آئیں، بڑا اچھا سا جانور لے کر آتا ہوں، میں گائے لے کر آتا ہوں، میں بیل لے کر آتا ہوں یا اونٹ لے کر آتا ہوں، بڑا اچھا سا قیمتی سا، اور میرے دل میں کیا ہے کہ میں نے لوگوں کو دکھایا، وہ پتا چل جائے ڈاکٹر نوید صاحب نے جناب وہ اونٹ ذبح کیتا ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نوید صاحب نے جی بڑو وہ بڑا جا صحیح 10 لاکھ دا جناب بیل لے کے آئے نے وہ ذبح کیتا، ڈاکٹر نوید صاحب نے جناب 5 لاکھ دا بکرا لے کے آئے نے، بندے میڈیا لے آئے اس نے دیکھا کہ کیا بات ہے جی کیا بات، تو اس کا مجھے کوئی ثواب نہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا گوشت بھی مجھے نہیں پہنچے گا اور اس کا خون بھی مجھے نہیں پہنچے گا۔
لیکن 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 اگر میں ایک اپنی استطاعت کے مطابق، لیٹس سپوز میں غریب ہوں، فرض کریں میں بڑا غریب ہوں، بس تھوڑا سا میرے پاس صاحب میں مالک نصاب ہوں اور مجھ پر قربانی واجب ہے، میں اپنی استطاعت کے مطابق لیٹس سپوز 25,000 حصہ ڈال دیتا ہوں، لیکن میری نیت یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، میری نیت یہ ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا، میری نیت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو پھر اس کا ثواب مجھے پہنچے، پھر یہ فلٹر ہو جائے گی، پھر یہ انا، بغض، حسد، تکبر، یہ ساری چیزیں یہ قربانی مجھ سے دور لے جائے گی اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ یہ نیت کا سارا سودا ہے۔ اگر نیت بری ہے تو پھر اس کا ثواب کوئی نہیں، الٹا گناہ ہے، ریاکاری کا گناہ ہوتا ہے، اور اگر نیت اچھی ہے تو پھر اس کا ثواب ہی ثواب ہے۔ تو اللہ تبارک ایک سبق تو ہمیں یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہم نے قربانی کرنی ہے یہ صرف للہیت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے، باقی جو نیت ہے دوسری یہ دکھاوا پن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ جو بہت ضروری ہے یہاں پر بیان کرنا، وہ یہ ہے کہ قربانی ہے کس پر، قربانی کیا سنت ہے، کیا واجب ہے، کون بندہ ہے جس پر قربانی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لفظ سنت آیا نا، سنت ابیکم ابراہیم، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس سنت سے مراد طریقہ، یہ وہ والی سنت نہیں ہے جو ہم عام لفظوں میں سنت بولتے ہیں، لہذا جو قربانی ہے وہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جو امر کا صیغہ ہوتا ہے نا، جیسے آرڈر کسی کو دیا جاتا ہے، پانی لے کر آؤ جی، بیٹھ جاؤ جی، اٹھ جاؤ جی، یہ ایک حکم دیا جا رہا ہے نا، آرڈر دیا جا رہا ہے یا التجا کی جا رہی ہے یا عرض کی جا رہی ہے، تو فقہائے کرام کہتے ہیں کہ الامر للوجوب، جب اس طرح کا کوئی لفظ آتا ہے تو وہ واجب ہونے کے لیے آتا ہے، وہ واجب ہونے کا معنی دیتا ہے۔ تو میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس میں ون ہر لفظ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قربانی کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو گیا جی، آرڈر آ گیا کہ قربانی ہم نے کرنی ہے، لہٰذا الامر للوجوب، قربانی کرنا اب واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، آرڈر دے دیا، لہٰذا قربانی کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ میں نے بس ایک مسئلہ سمجھانا ہے، اس کے بعد ایک تو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ قربانی کیا ہے، واجب ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ قربانی ہے کس پر۔ آج کے دور میں جو میں ابھی ادھر 15 مئی پر بیٹھا ہوں، آج کی اگر بات کی جائے تو جو چاندی سلور ریٹ ہے نا آج کا، گوگل میں نے کیا ہے، وہ ہے 9,295، ادھر گجرات پاکستان میں آج کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ ہے 9,295 فی تولہ سلور چاندی۔ جس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت ہو، پیسے ہوں، اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو، مثلا دیکھیں ہم کپڑے پہنتے ہیں، یہ ہماری حاجت ہے، گھر کا آج کا کھانا ہے، کل کا کھانا ہے، آٹا ہم نے رکھا ہوا ہے، وہ ہماری حاجت اصلیہ ہے، یہ جو اوپر ہم جیسے سردیوں میں ہم لحاف وغیرہ لے لیتے ہیں، کمبل لے لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہماری حاجت اصلیہ ہیں، تو ان حاجت اصلیہ سے زائد 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر جس بندے کے پاس 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو پیسے ہوں یا مالیت ہو یا یہ چاندی ہی ہو یا اس کے برابر کوئی اور مالیت کا سونا زیور وغیرہ، اس بندے پر قربانی واجب ہے، اور وہ بنتی ہے 4,87,900 سمت، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 4,88,000 مالیت بنتی ہے۔ تو مسئلہ ہم نے یہ سیکھا کہ جس بندے کے پاس ضرورت سے زائد اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں بینک میں یا گھر میں یا اس کے برابر کوئی مالیت ہے،
تو اس بندے پر قربانی واجب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔